हुकूमत ने जो IPP से कैपेसिटी चार्जेस अदा ना करने की बुनियाद पर जो बचत हो रही है वो आवाम को पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अरबों रुपए खर्च करके ये समझते हैं कि हम आवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आवाम के लिए अगर रिलीफ फराहम नहीं करेंगे तो कोई आपको वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा और आपके साथ शामिल भी नहीं होगा। पाकिस्तान में अगर कोई अपोजिशन है तो वो जमात इस्लामी है, क्योंकि वो अवाम के मसाइल की बात कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान से लेकर हमारे जो यूनियन कौंसिल तक के जिम्मेदारान हैं, अवाम की मुश्किलात को, अवाम के मसाइल को लोगों के सामने अयां कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हकीकी अपोजिशन जो है वो जमात इस्लामी कर रही है। सोशल मीडिया पर हमने एक्टिव हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो इस काम को संभाले हुए हैं कि आप आएँ, हमारे इदारों में मुफ्त तरबियत हासिल करें और अपना रोज़गार ख़ुद कमाएं। कि हम उनको जमात इस्लामी में शामिल कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी में शामिल करने के लिए गर्ज से ये काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने रब को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी हालिया दिनों में लाहौर में कुछ एक्टिव नज़र आई है और कुछ डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस हवाले से कुछ तनकीदी जो चीज़ें हैं वो भी नज़र आई हैं कि जमात इस्लामी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। उस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि जमात इस्लामी का इस वक्त स्टांस क्या है और पंजाब में जो कुछ डेवलपमेंट्स कुछ चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से जमात इस्लामी का नज़रिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका भी शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लाहौर में जमात इस्लामी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह? पहले देखा था कि मतलब कई सालों से इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, अब हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्या वजह? जी, इसमें असल में सूरत-ए-हाल ये है कि हमने ये पब्लिक के जो अवामी मसाइल हैं इनको अब हाईलाइट करना शुरू किया है। हमने 3 माह पहले एक पब्लिक एड कमेटी लाहौर में तश्कील दी है और वो पब्लिक एड कमेटी के ज़रिए से हमने लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनकी एक फ़र्द जो है उसको मुकर्रर किया है जो उनके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ठीक। हम ये चाहते हैं कि ये जितने हमारे इदारे हैं, वासा है, LDA है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे मसाइल जो हैं वो इन इदारों के बजट में रहते हुए इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। इसमें जो करप्शन के मसाइल हैं, बदइंतज़ामी के मसाइल हैं, इनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से इन सारे इदारों के सरबराहान के साथ लाइजोन अच्छा बनाएं। ठीक है। और उसके ज़रिए से हम जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करें ताकि आवाम को सही रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ठीक। बस पब्लिक एड कमेटी जो है उसने अपना काम शुरू किया है और हम मुख्तलिफ़ मकामात पर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आवाम के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुतहर्रिकपन जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है और पंजाब का दिल कहा जाता है। लाहौर के किन इलाकों में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और वहाँ पर अवामी जो हमारे इदारे हैं उनकी तवज्जो कम पड़ती है? जी, इसमें जो लाहौर में तो एक तो बुनियादी तौर पर वस्ती लाहौर है जी, जो पुराना लाहौर है। उसके साथ साथ शुमाली लाहौर जो शाहदरा से शुरू होता है और ये शाद बाग, मिस्री शाह, बदामी बाग से होता हुआ बागबानपुरे तक जाता है। ठीक। ये एक ऐसा एरिया है जो निगलेक्ट हो रहा है। ये वस्ती लाहौर जो है जिसमें बुनियादी तौर पर गुलबर्ग का इलाका भी शामिल है, बिरानरथ रोड, रहमान गलियाँ, लंडा बाज़ार, ग्वाल मंडी, अंदरून शहर की मार्केट्स, ये सारे जो बड़े पुराने तिजारती इदारे हैं ये यहाँ पर वाक़ हैं। और देखिए लाहौर की आबादी तो 1.5 करोड़ होगी जो अपना आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो एग्जैक्टली। लेकिन लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी के साथ 1 करोड़ आबादी ऐसी है जो रोज़ाना लाहौर का विज़िट करती है, लाहौर आती है अपने कारोबार के सिलसिले में, अपने रोज़गार के सिलसिले में। यहाँ पर थोक की मार्केट्स हैं तो यहाँ पर रोज़ाना सिविक जो एक्टिविटीज़ हैं और सिविक सर्विसेज जो हैं वो 1.5 करोड़ लोगों के लिए फ़राहम करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि वो जो 1 करोड़ इजाफी लोग रोज़ाना लाहौर आते हैं और रोज़गार कमाते हैं उनको भी सिविक प्रॉब्लम्स जो है ना वो दरपेश होते हैं। ठीक है। तो इसलिए यूँ समझें आप कि लाहौर के इदारों को, लाहौर की डेवलपमेंट के काम करने वालों को 2.5 करोड़ लोगों को रिलीफ फराहम करना होता है
जो एक अमली दिन तौर में। पर ये मुमकिन नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ लग रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बज़ाहिर तो अखबारात में, टेलीविज़न पर बड़ा ढंढोरा पीट रही है कि जी सुथरा पंजाब, और हमने लाहौर को बहुत साफ़ सुथरा बना दिया है और बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टिकटॉक के ज़रिए से नुमायाँ करने की कोशिश की जा रही है। और लाहौर में 6-7 बड़ी शाहराएँ हैं जी। जिनका बड़ा मेकअप किया गया है और बहुत दिखाया जा रहा है कि लाहौर में बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि लाहौर की आबादी के जो गुंजान आबाद इलाके हैं वो तो किसी तरक्याती काम से भी महरूम हैं, और वहाँ पर ये जो लाहौर के इदारे हैं, वासा, LDA, MCL, ये भी कोई इनकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। नहीं नज़र आ रही है आपको? वज़ीर आला मोहतरमा ने वो जो बड़ी शाहराएँ हैं और बड़े बड़े जो नई आबादियाँ हैं वहाँ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है, लेकिन जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं हमारी तवज्जो वहाँ पर ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत उस तरफ तवज्जो करे, इदारे जो हैं वो तवज्जो करें, और उन इलाकों में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ पर भी जो पुराने लोग लाहौर के रहने वाले हैं, जो सदियों से यहाँ पर आबाद हैं, उन लोगों को ये महरूमी क्यों हो? बिल्कुल ठीक। क्या उनको जीने का हक नहीं है? अगर वो गरीब हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके, अगर ये कि उनको बहुत मरात याफ्ता लोग नहीं हैं, बिल्कुल ठीक। तो जीने का तो हक उनको भी है, साफ़ पानी पीने का हक तो उनका भी है, अच्छी सड़कों पर, अच्छी गलियों में से गुजर कर जाएं, ये उनका भी हक है। लेकिन क्या उनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि जब वो घर से बाहर निकले तो गटर उबलते हों, घर से बाहर निकले तो गंदा कूड़ा क्रिकेट जो है वो उनका इस्तकबाल कर रहा हो, नमाज़ें पढ़ने के लिए जाएं तो मसाजिद तक साफ़ सुथरे पहुँच ना सके? ठीक है। तो हम इन मसाइल को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, और आवाम जो है वो अब इस तरफ तवज्जो दे रही है। और हमारी पजीराई हो रही है। हम जहाँ जहाँ पर भी गए हैं लोग इकट्ठे होते हैं और लोग हुकूमत के साथ नाराज़गी का इज़हार करते हैं, एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि लोगों की असल जो महरूमी है उसको हम उजागर भी करें और हुकूमत से भी ये मुतालबा करें कि वो इनका मुदावा करें। ठीक। सर मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कर रहे हैं, सुथरा पंजाब है, इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट। तो तमाम जो इनके प्रोजेक्ट हैं सब ऐसे ही हैं, सिर्फ तशहीरी मुहिम तक हैं, या वाकई कहीं पर काम भी हो रहा है? जी देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब ने इस साल के आगाज़ में जी ऐलान किया था वज़ीर आला मोहतरमा ने कि हम 137 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स लाहौर में शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें से 70 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले फ़ेज़ में शामिल थे, और 70 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 30 जून तक मुकम्मल होने थे। ठीक है। लेकिन अलमिया ये है कि जो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी 45% काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया। अच्छा। और फिर उन्होंने इसकी तारीख बढ़ा दी कि अब ये 30 जुलाई तक मुकम्मल होंगे। अब जब 30 जुलाई करीब आ रही है तो अब उनका दावा ये है कि नहीं, ये नवंबर तक मुकम्मल होंगे। अच्छा। तो अभी देखें ना, 137 अरब रुपए का ऐलान करके पूरे पंजाब को ये पैगाम दिया गया है कि लाहौर में बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं, और लाहौर में जनाब 137 अरब रुपए खर्च हो रहा है। यानी ये पहले ही इन हुक्मरानों पर पहले ही ये इल्ज़ाम है कि ये लाहौर को ज़्यादा नवाजते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है कि लाहौर में भी जो तरक्याती काम हुए हैं, ये अभी मैंने अर्ज़ किया कि 70 अरब रुपए के पहले फ़ेज़ में काम मुकम्मल होने थे, 45% काम मुकम्मल नहीं हुए, और 65% पर काम ही शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा। 55% पर काम शुरू नहीं हुआ। अब मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि जो काम इन्होंने शुरू किए हैं, आगाज़ किए हैं, देखें ये गलत हिकमत अमली का नतीजा है। ठीक है। कि ये सारी खुदाइयाँ और सारी सीवर लाइन, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि वासा के ज़िम्मे 41 अरब रुपए के काम थे और MCL के ज़िम्मे 29 अरब रुपए के काम थे। ठीक है। जो उन्होंने 30 जून तक मुकम्मल करने थे। लेकिन हुआ ये है कि वासा ने और MCL ने पूरे शहर में खुदाइयाँ कर दी। ठीक है। और पूरा शहर जो है वो खेड़ कर रख दिया, और ऊपर से बरसात का मौसम आ गया। यानी ये मिस मैनेजमेंट है ना। ठीक है। ये पता है, हर मतलब
ہر حکومت کو یہ پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جون کے آخر میں برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, اور اس سال تو زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. فلڈ کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اس موقع پر یہ ساری کھدائیاں کرنے کے بعد اب یہ ہوا ہے. اچھا, پھر دوسرا ایک اور کمزوری حکومت کی, ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطابقت سے کام کرتے ہیں. بالکل. واسا جو ہے اس کا کوئی لنک جو ہے وہ ایم سی ایل سے نہیں ہے. ایم سی ایل والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھدائی کر دی, اب یہ پہلے واسا والے آ کر یہاں پر اپنا پروجیکٹ شروع کریں. واسا والے جو ہیں وہ بھی کھدائی کر کے فارغ ہو گئے ہیں, بارشیں شروع ہو گئیں, جو کھدائی کی تھی وہ ندی اور نالے بن گئے, اور وہاں پر کوئی کام اب اس وقت نہیں ہو رہا. اور مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگست کا مہینہ بھی گزر جائے گا, ستمبر کے مہینے میں جا کر کہیں کام شروع ہوگا. یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ حکومت کی نااہلیت ہے. ٹھیک ہے. حکومت نے دیکھیں ہر پروگرام اور ہر پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس ٹائم پر کیا جاتا ہے جس ٹائم پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں میں خود بھی ایک حلقے کا گوال منڈی سے ناظم رہا ہوں جی, اور جب مارچ اپریل کا مہینہ آتا تھا اور مئی کا مہینہ, تو ہم پہلے سے یہ پتہ ہوتا تھا کہ چونکہ بارشیں زیادہ ہونی ہیں, نکاسی کا جو ہے مناسب انتظام ہو, تو گندے نالے اور نالیاں اور یہ سیوریج کی پائپ لائنز ان کی صفائی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کئی مہینوں سے, مطلب کئی سالوں سے جو ہے وہ صفائی نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں نہیں ہو رہی, اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں, آپریشنلی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, تو ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ جو 40 یہ جو لاہور کے 6-7 ہزار جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں, یہ حکومت کی آنکھیں ہوتی ہیں. یہ حکومت کے کاموں کو پوری نگرانی کے ساتھ, اپنی نگرانی میں عوام کی شمولیت کے ساتھ ان کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں, لیکن چونکہ ادارے موجود نہیں ہیں اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک. سر, یہ آپ کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کمیٹی نے اب تک کتنے کو کام کیے ہیں, کہاں کہاں سے آپ کو شکایات زیادہ آ رہی ہیں, کیا شکایات کا کوئی سسٹم موجود ہے کہ کہیں پر کوئی کسی علاقے میں کام ٹھیک نہیں ہے, یا کسی علاقے میں کوئی عوام کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں, وہاں پر حکومتی نمائندے نہیں جا رہے تو وہ آپ کو شکایت درج کروائے؟ جی, ہم نے یہ جو لاہور میں پبلک ایڈ کمیٹی تشکیل دی ہے, اس نے اپنے نمائندگان ہر یونین کونسل میں مقرر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی تو اب عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم نے ممبرز بنائے تھے لاہور سے بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ممبرز بنے تھے, ان کو ہم نے عوامی کمیٹیوں میں شامل کیا ہے, اور وہ عوامی کمیٹیاں جو ہیں اب ہمیں فیڈ بیک دے رہی ہیں اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال, اپنے اپنے علاقوں میں کہاں پر کیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور کتنے اماؤنٹ کا وہ پروجیکٹ تھا اور کہاں تک پہنچا ہے, کیوں رک گیا ہے, کون سا محکمہ جو ہے اس میں انوالو ہے, یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. اس کی بنیاد پر پھر ہم وزٹ کرتے ہیں, اور ہم نے پبلک آڈٹ کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ شروع کیا ہے. ہمیں جب نیچے سے رپورٹس آتی ہیں کہ کہاں کہاں کن کن علاقوں میں بد انتظامی ہے اور کام آگے نہیں بڑھ رہا, تو ہم عوامی آڈٹ کے لیے وہاں پر جاتے ہیں, اور میڈیا کو بھی لے کر جاتے ہیں. میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ کس طرح ستھرا پنجاب کی تو آواز بلند کی جا رہی ہے, لیکن یہ عملی طور پر فیلڈ میں کیا صورتحال ہے. تو اس کے اوپر کیا پھر آپ کا لائے عمل ہوتا ہے؟ آپ صرف میڈیا کو وہاں پر جا کے رپورٹ کروا دیتے ہیں, خود جا کر وزٹ کر لیتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی عملی اقدامات ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں یہ اقدام تو بالکل آخری اقدام ہوتا ہے نا. ہم اس سے پہلے درخواستیں دیتے ہیں, ہم متعلقہ اداروں سے رجوع کرتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کر کے ان کو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. یہ آخری مرحلہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری درخواستوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا, تو پھر آپ میڈیا ٹرائل شروع کرتے ہیں. تو پھر میڈیا ٹرائل ظاہر ہے, پھر ہمارے پاس تو یہی راستہ ہے نا, پھر ہم دکھاتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے اصل میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جس طرح سے ہمارے ابھی بارشوں کا سیزن ہے, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ بارشوں کے اس موسم میں جب کھدائی ہوتی ہے, سڑکیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا اس طرح سے ہوتا ہے, تو پھر ندی نالے اور وہ سارا کچھ ہے. اس وقت ہم نے دیکھا لاہور میں تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو پانی ہر طرف کھڑا ہو جاتا ہے, پانی بالکل نکلتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو حکومت ہے یا جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دن رات کام کر رہے ہیں. خاص طور پر واسا جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ دن رات فیلڈ میں ہیں اور پانی نکال رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پانی موجود ہوتا ہے. تو یہ کیا کس کی نااہلی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نااہلی کی بجائے میں اس کو کہتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ ہے. جب برسات کے موسم کے شروع ہونے سے پہلے
اس کی تیاری نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اگر یہ سیوریج لائنیں پہلے سے صاف کی جاتی، ان کی پوری مطلب بڑے بڑے جو ڈرین ہیں ہماری ان کو صفائی کا عمل کیا جاتا، اور یہ ہوتا ہے ہر سال ہوتا تھا، تو یہ اگر اس کو ترک کر دیا گیا تو اس کے نتائج پھر ہمیں مطلب آپ کے مطابق اگر بلدیاتی جو ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں وہ اگر غیر فعال نہ ہوتی، آپریشنل ہوتے، تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے پھر عوامی نمائندے جو ہیں ان کو فکر ہوتی ہے. عوامی نمائندہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اسی علاقے میں رہنا ہے، یہیں پر مجھ سے لوگوں کی شکایتیں آئیں گی تو میں شکایت آنے سے پہلے اس کا تدارک کروں. یہ اب صورتحال نہیں ہے. سر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عوامی دباؤ کے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہوتا، اور عوامی جب دباؤ آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر تو پھر کام ٹھیک ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں نا، عوام کو تو اس بات سے دلچسپی ہے. عوام نے 2024 میں انتخابات ہوئے، اس موجودہ حکومت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو جھولی بھر بھر کے ووٹ دیے. ٹھیک ہے. گو کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لاہور میں کوئی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے. ان کو فارم 47 کے مطابق جتایا گیا ہے. لیکن چلیں یہ تمام سیٹیں کس کو ملی؟ یہ مطلب مسلم لیگ نون کو تو نہیں ملی، کم از کم نا، جن کو ملنی چاہیے تھی ان کو تو نہیں ملی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اقتدار میں قابض ہے، اور ان کی وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے. اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہمیں تو عوام نے ووٹ نہیں دیے، ہم تو جن کو راضی کر کے آئے تھے ان کو راضی رکھنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ ان کی جو نظریں ہیں غریب عوام پر، ان کو ریلیف دینے پر، ان کا اعتماد بحال رکھنے پر نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرف متوجہ ہیں. تو عوام کو، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ ہے؟ عوام جو ہے وہ دھوکے میں آ بھی رہی ہے مسلسل. یہ جماعت اسلامی کا کام تو نا جی بنیادی طور پر یہ کہ اویئرنیس پیدا کرنا، لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ کون لوگ آپ کے حقیقی نمائندے ہیں اور کون لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو استعمال کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر ووٹ کو عزت نہیں دینے دیتے. ٹھیک ہے. ووٹ کی عزت سے پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلسل عوام کے اندر یہ رائے بیدار کر رہی ہے کہ آپ اٹھیں، آپ خود اٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. عوام کی دباؤ کے بغیر کوئی حکومت بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی دیکھیں نا کہ حکومت پاکستان نے، صوبائی حکومتوں نے اراکین پارلیمنٹ، وزراء کی تنخواہیں اور ان کے مراعات جو ہے اس میں کئی 100 گنا اضافہ کر لیا. 300-400 سے لے کر 900 گنا تک اضافہ ہوا ہے، اور ایک بل پیش کر کے اور اضافہ کر لیے گئے. لیکن عوام کو حکومت، یہی پارلیمنٹیرین، یہی سینیٹرز، یہی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہی وزراء کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عوام کا ریلیف کیا ہے؟ عوام تو صرف یہ کہتی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں آپ نے 15 روز میں 2 دفعہ بڑھا دی ہیں، تو یار ان کی قیمتیں کم کرے. 10, 12, 15 روپے جو آپ نے بڑھائے اس کو ہی واپس لے لیں کم از کم. بجلی کی قیمتوں میں آپ 200 یونٹ تک ایک ریٹ ہے آپ کا، 201 یونٹ ہو جائے تو ریٹ چھلانگ مار جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب غریب بیچارہ، یہ تو عملی مثالیں ہیں نا جی، کہ 200 یونٹ تک جب پہنچنے لگتا ہے تو وہ بیچارہ اپنے گھر کی بجلیاں بند کر دیتا ہے، پنکھے بند کر دیتا ہے اس گرمی کے موسم میں، کیونکہ میں 200 یونٹ تک نہ پہنچ جاؤں. بالکل ٹھیک. اور بچوں کو جو ہے نا جی وہ بغیر پنکھے کے سنانے کی کوشش کرتا ہے. سر جماعت اسلامی نے بجلی کے بل اور چینی مہنگی اور ان تمام چیزوں کے خلاف احتجاج شروع کیے ہیں. لاہور پریس کلب کے باہر بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. کیا لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس سے فرق تو ہم تو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہم تو دیا جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاستدان جنہوں نے سیاست اس لیے شروع کی ہے کہ اس ملک کی عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن یہ سیاست جو ہے ان کی سیٹیں چھیننے میں، دینے میں، کس نے 6 سینیٹر بنوانے، کس نے 5 سینیٹر بنوانے، کتنے ریزرو سیٹیں کتنی لینی ہے، یہی کھیل کھیل رہے. کسی کو گرفتار ہمارا رہنما ہے تو اس کو رہا کروانا ہے. اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، ماضی میں بھی عوام کے مسائل پر تو جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے سب سے پہلے، یہ آئی پی پیز کیا ہے، آئی پی پیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر حکومت یہ کہتی تھی، جب ہم نے مطالبہ شروع کیا حافظ نعیم الرحمان نے یہ بات کہی کہ یہ آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں یہ بالکل جونکیں بنی ہوئی ہیں اور یہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. تو حکومت یہ کہتی تھی کہ نہیں، اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن جب احتجاج ہوا تو حکومت بات کرنے پر بھی مجبور ہوئی. آئی پی پیز
کہ ادارے جو ہیں وہ خود والنٹیئرلی 5-6 جو آئی پی پیز تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم کیپیسٹی چارجز نہیں لیں گے. انہوں نے معاہدے جو ہیں ریویو کیے اور ریشیڈول ہوئے, اور ریشیڈول ہونے کے بعد پھر اس میں ریلیف ملا. ٹھیک ہے. اور جو ریلیف ملا, اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے جو آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز ادا نہ کرنے کی بنیاد پر جو بچت ہو رہی ہے وہ عوام کو پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پر آواز بلند نہ کریں تو کیا کریں, شور نہ مچائیں تو کیا کریں, احتجاج نہ کریں تو کیا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے نزدیک صرف لاہور ہی بڑا شہر ہے, یا لاہور کے عوام ہی عوام ہیں, باقی پورا پنجاب, باقی پورا سندھ, بلوچستان, تمام جو عوام ہیں وہاں پر بھی یہی مسائل ہیں, بیڈ گورننس کے ہیں, وہاں پر بلدیاتی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, عوام مشکلات میں ہیں. خاص طور پر اگر بات کر لی جائے جنوبی پنجاب کی, تو وہاں پر تو لوگوں کو پانی کے لیے جو ہے وہ میلوں سفر کرنا پڑتا ہے چولستان کے حوالے سے. تو کیا جماعت اسلامی وہاں پر بھی ایسے ہی فعال کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اس وقت جماعت اسلامی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک کے ہر کونے میں موجود ہے. وہ بلوچستان میں بھی موجود ہے, گوادر میں بھی موجود ہے, کے پی کے میں بھی موجود ہے, پنجاب کے بھی تمام جو اضلاع ہیں وہاں پر جماعت اسلامی اپنی پوری طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک. اگرچہ محدود تعداد میں ہیں, لیکن اپنا اخلاقی اثر اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ ہم دوسری سیاسی پارٹیوں سے زیادہ افیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر جگہ پر مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, اور یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو لوگوں سے ووٹ لیتی ہیں, اس وقت بڑی 3-4 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہر دفعہ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ اس دفعہ ہمیں ووٹ دے دیں, ہم پورے ملک کو پیرس بنا دیں گے. ٹھیک ہے. لاہور کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے, ہر دفعہ یہ کہتے ہیں, جو لاہور میں جو حکمران ہیں وہ گزشتہ 40 سال سے یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں, لیکن لاہور کی تقدیر تو نہیں بدلی. لاہور کے عوام تو بیچارے ابھی بھی ریلیف سے محروم ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی ہے, پنجاب میں بھی یہ دعوے کرتے رہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسری حکومتیں بھی 3.5 سال تک, ہماری ایک تحریک انصاف کی حکومت بھی رہی ہے, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن ان کے دور میں بھی یہی, یعنی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر اربوں روپے خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے, لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب عوام کے لیے اگر ریلیف فراہم نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ شامل بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اگلے الیکشن میں؟ بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. عوام میں بیداری ہے, اور ساری سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہ چکی ہیں سب کو عوام نے آزما لیا ہے. اچھا, اس لیے اب ظاہر ہے حقیقی قیادت کی تلاش میں عوام ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی حقیقی قیادت ہے؟ بالکل. دیکھیں نا جی, یہ لوگوں کا رسپانس جو ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اب کسی اور سیاسی جماعت کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک سر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت پنجاب سے آپ کے سب سے بڑے 2 مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کروائے جائیں. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2015 میں آخری بار پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, اور یہ جو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہی اس وقت حکمران تھے. 1 سال تک انہوں نے بلدیاتی اداروں کو جو منتخب ہو چکے تھے ان کا اوتھ نہیں لیا, اور پھر جب اوتھ لیا اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ عملی طور پر کام شروع کیا تو 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی اور بلدیاتی ادارے معطل کر دیے گئے. بلدیاتی جو نمائندگان تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا, میئر بھی مسلم لیگ نون کے تھے, وہ پھر عدالتوں میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے 2021 میں بلدیاتی ادارے بحال کر دیے. 2021 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے. اب انہی کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے مسلم لیگ نون کے میئر کو اور اپنے چیئرمینز کو اور کونسلرز کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ جو 137 ارب روپے کا پلان انہوں نے لاہور میں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں شروع کی ہیں, اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوں تو یہ ان کی نگرانی میں سارے کام ہوں. ٹھیک ہے. اور بے شک وہ مسلم لیگ نون کے ہوں, لیکن انہوں نے چونکہ گراؤنڈ پہ رہنا ہوتا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو 137 ارب روپے ہیں یہ ہم بلدیاتی اداروں کو نہ دیں, چاہے خواب بلدیاتی ادارے جو ہیں مسلم لیگ نون کے ہی ہوں, ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان اور قومی اسمبلی کے ارکان کو ہم کے ذریعے سے ہم کام کروائیں تاکہ ہماری حکومت مضبوط رہے. ٹھیک ہے. اور ہر کام جو ہے ہمارے ہاتھ میں رہے.
पैसे जो हैं वो डेवोल्यूशन ना हो, बिल्कुल ठीक। यानी जो पावर्स हैं वो नीचे ना जाएं, बस हमारे हाथ में रहनी चाहिए हर चीज़। तो मैं ये कहता हूँ कि पंजाब हुकूमत से हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं। ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि डेवोल्यूशन हो, उसके ज़रिए से जब इख्तियारात नीचे जाएंगे तो ख़ुद ब खुद मिस मैनेजमेंट जो है वो ठीक होती चली जाएगी। ठीक है। खुद ब खुद जो नाहलियत है इदारों की वो ठीक होगी। इनके ऊपर, इन इदारों के ऊपर कोई रोक टोक करने वाला होगा, वासा है, LD है, MCL है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट जी, कंपनियां बिल्कुल हैं, इनके ऊपर नज़र रखने वाले इदारे मौजूद होंगे। और देखें ना, हुकूमत को तो ये लाहौर में 4-5 हज़ार अगर मुंतखब नुमाइंदे हों तो ये वॉलंटियर्स हैं। ठीक। और ये वॉलंटियर्स जो हैं वो अगर हुकूमत के कामों में मदद कर रहे हों तो अवाम का भी फ़ायदा होगा और हुकूमत का भी फ़ायदा होगा। ये जो नेक नामी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से और TV और टिकटॉक के ज़रिए से अपनी मशहूरी करना चाहते हैं, उसकी वजह से लोगों को रिलीफ देकर अगर पॉपुलरिटी हासिल करें तो वो मुफीद होगी, वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक, अगर आपके ये मुतालबात जो आप कह रहे हैं बलदियाती इदारों के हवाले से नहीं मंजूर होते, नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं मानती, तो क्या लाहेअमल होगा? कोई सोचा है? बलदियाती इदारों के लिए तो हम अदालत में भी गए हुए हैं। ठीक। और अदालत से हमें तवक्को है कि इंसाफ मिलेगा और फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात कराए जाने का इम्कान है, हुक्म जारी होगा, इसका इम्कान मौजूद है। ठीक है। लेकिन फील्ड में तो हम मौजूद हैं, हम फील्ड में जा रहे हैं, हुकूमत की हम अपोजिशन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई अपोजिशन है तो वो जमात इस्लामी है, क्योंकि वो अवाम के मसाइल की बात कर रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान से लेकर हमारे जो यूनियन कौंसिल तक के ज़िम्मेदारान हैं वो अवाम की मुश्किलात को, अवाम के मसाइल को लोगों के सामने अयां कर रहे हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के सामने पेश कर रहे हैं, दरख्वास्तों की सूरत में भी पेश कर रहे हैं, मुजाहरों की सूरत में भी पेश कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हक़ीक़ी अपोजिशन जो है वो जमात इस्लामी कर रही है। आप मतलब इसको अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो अपोजिशन का रोल करना चाहिए था दीगर जमातों को जो अपोजिशन में है वो नहीं कर रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी अपोजिशन का रोल कर रही है। देखिए, सारी जमातें जो हैं वो तो हुकूमत में शामिल है ना। ये जो इत्तेहाद की हुकूमत है PTI नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कायद को रिहा कराने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ठीक है। उनको भी अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन के KPK में उनकी हुकूमत मौजूद है, लेकिन उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, लोग पानियों में बह रहे हैं, सैलाब वहाँ पर आ रहा है, कोई अवामी खिदमत का काम वो सर अंजाम नहीं दे रहे। ठीक। लेकिन अपनी सियासत जो है वो सेनेटर किसको बनाना है, अब देखें ना, ये सारे एक दूसरे के मुखालफ हैं। लेकिन अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है 2 रोज़ पहले KPK में, तो सारी सियासी जमातें, PTI भी, मुस्लिम लीग नून भी, जमीयत उलमा इस्लाम भी और पीपल्स पार्टी भी, ये एक ही टेबल पर बैठकर इन्होंने सारी आपस में तकसीम कर लिए और बराए नाम एक इंतखाब करवाकर जो है वो वोट हासिल किए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये अवाम को मालूम होना चाहिए कि PTI के मेंबरान ने पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दिए, पीपल्स पार्टी वालों ने PTI को वोट दिए, और आपस में इन्होंने उसकी तकसीम करने के बाद जो है वो सेनेटर का इंतखाब करवा लिया। तो ये कैसी सियासत है, कहाँ की अपोजिशन है? तो आपको लगता है कि अपोजिशन का रोल इस वक्त जमात इस्लामी प्ले कर रही है? जी, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं कर रही, सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है। दूसरी जो अपोजिशन में, बज़ाहिर अपोजिशन में अपना ईवानों में अपोजिशन मौजूद है, वो आपस में मिली भगत के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना ये कि हुकूमत के साथ, अपोजिशन लीडर भी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। ठीक है। ये बताइएगा कि आपने कहा कि लाहौर में आपने सर्वे किया, विज़िट किया, तमाम जो मामलात हैं जो ठीक से नहीं चल रहे, वो तमाम चीज़ें आपके पास रिपोर्ट आईं, तो क्या रिपोर्ट कोई पलंदा, कोई सारी चीज़ें आपने शाये करने का भी सोचा है? देखिए, ये हमने हम अब निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमने एक्टिव हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो इस काम को संभाले हुए हैं। ठीक है। और यूथ जो है ना जी, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है ये एक वाइट पेपर की सूरत में, साल जब ख़त्म होगा तो वाइट पेपर की सूरत में हम छाया करेंगे इसको, लोगों को बताएंगे कि ये आपने इक़दामात किए थे, ये करने चाहिए थे, फ़लाँ इस तारीख को आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल होने चाहिए थे जो मुकम्मल नहीं हुए। ठीक है। तो ये आवाम के वाइट पेपर जारी करेंगे? जी, ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि इस वक्त आप अगर यूथ की बात करें तो बहुत सारी जो एक तासुर ये पाया जाता है कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप यूथ को मैनेज कर सकेंगे अपने साथ, यूथ को अपने साथ मिला सकेंगे, जमात इस्लामी का वोट बैंक बढ़ सकेगा?
جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہر سیگمنٹ، ہم کسانوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ بھی ہیں، ہم یوتھ کے ساتھ بھی ہیں، ہم خواتین کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم ہر سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یوتھ کے لیے، یوتھ کو صرف نعروں کے لیے استعمال کرنا، یوتھ کو صرف اپنے جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کرنا، یہ یوتھ کا استعمال نہیں ہے۔ یوتھ پریشان ہے، ہمارا نوجوان تو بیچارہ جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے جو ہے وہ اس حکومت نے تعلیم کو کر دیا ہے، مہنگی تعلیم ہے، اور اس کے والدین بیچارے کسی طرح اگر بچے کو پڑھا لکھا کر تعلیم دلوا کر ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ہم نے تو نوجوانوں کو فنی تربیت اور آئی ٹی کی تربیت دینے کے لیے بہت بڑا پروگرام، بنوقابل پروگرام شروع کر رکھا ہے، اور لاہور میں ہم پہلے مرحلے میں، پہلے فیز میں 2500 بچوں کو فنی تربیت دے چکے ہیں جو اس وقت اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں۔ اسی طرح اب نیا فیز میں ہم 2700 بچے جو ہیں وہ پھر ہم نے اس میں کلاسیں شروع کی ہیں، 7 لیب ہم نے قائم کی ہیں، اور بالکل فری کورسز جو ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں۔ ابھی بچوں کو 1 مہینہ ہو گیا ہے اور 3 مہینے کی یہ کورسز ہیں، 3 مہینے مکمل ہوں گے تو نیا فیز شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ایک سال میں 3 مہینے میں اگر 3 ہزار بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ ایک سال میں 10,000 نوجوانوں کو، یوتھ کو ہم اس قابل کر دیں گے کہ وہ درخواستیں لے کر وزیروں کے پیچھے اور ایم این اے اور ایم پی ایس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ گھر میں بیٹھ کر روزگار کمانے کے قابل ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو۔ خاص طور پر بچیوں کے لیے، وہ جو بیچاری گھر میں موجود ہوتی ہیں اور والدین ان کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے رشتے کیسے ہوں گے، نوجوانوں سے بھی پریشان ہیں۔ نوجوان جب فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ پھر نشے کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے ان کو اس سے نکالنے کے لیے اور ان کے اندر مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی جہت پیدا کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے اداروں میں، مفت تربیت حاصل کریں اور اپنا روزگار خود کمائیں، اور ملک کی ترقی میں بھی کردار ادا کریں، اور اپنے والدین کے لیے بھی باعث رحمت ہوں، باعث خوشی بنیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ تربیت دے رہے ہیں، ان کو فری کورسز کروائے جا رہے ہیں، تمام چیزیں، اس سے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی یقیناً دیکھیں، جو بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کریں، وہ کورسز جن کی فیسیں جو ہیں وہ 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک ہیں، وہ جب ہم ان کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کے ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اخلاقی تربیت دیتے ہیں، ان کو دین کا شعور دیتے ہیں، تو وہ نوجوان جو ہیں بجائے اس بحث میں پڑے کہ ہم ان کو جماعت اسلامی میں شامل کر رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی میں شامل کرنے کے لیے غرض سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس نوجوان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان جو بیچارہ مایوسی کا شکار تھا، وہ کسی طرح اس کو روزگار مل جائے، اور جب ایک فیملی کو روزگار مل جاتا ہے نا اپنے نوجوان کی صورت میں، تو وہ نہ صرف یہ کہ ایک نوجوان کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس پورے خاندان کا فائدہ ہوتا ہے جس کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ لاسٹ کویسچن کہ اس وقت تمام لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں، خاص طور پر لاہور کے عوام، کیونکہ آپ لاہور کی نمائندگی کرتے ہیں، امیر جماعت اسلامی لاہور ہیں، کیا پیغام دیں گے عام آدمی کو، عام عوام کو، عام نوجوان کو، عام گھر میں کام کرنے والی خاتون کو؟ دیکھیں، عوام کے لیے تو میرا پیغام یہ ہے کہ عوام کی قسمت جو ہے نا، وہ اس میں گندا پانی پینا، ٹھیک، کوڑے اور کٹ کٹ کے درمیان میں رہنا، ابلتے ہوئے گلیوں کے اندر سے گزر کر جانا، سیوریج کے گندے پانی سے گزر کر جانا، اپنے بچوں کو تعلیم صحیح نہ دلوا پانا، یہ ان کی قسمت نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا ہوا ہے، اور لوگ سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ خود اٹھیں، ٹھیک، آپ خود اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے باہر آئیں، سڑکوں پر آئیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم نے عوامی کمیٹیاں بنائی ہیں، اس میں شامل ہوں، اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ دیکھیں، اس وقت جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس میں کوئی ایک عام فرد بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو، وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی بن سکتا ہے، وہ امیر جماعت اسلامی لاہور بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، یہ ساری پرچیوں پر پارٹیاں چلتی ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ سربراہ ہے، اس کا بیٹا ہوگا، اس کی بیٹی ہوگی، اس کا بھائی ہوگا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس میں ہر فرد جو شامل ہوگا
وہ یہ امید رکھ سکتا ہے کہ وہ اس جماعت کا سربراہ بھی بن سکے. ٹھیک. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، عوام سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر یہ عوام متحد ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، تو اس ملک میں نہ صرف یہ کہ ہم اصلاحاتی انقلاب لے کر آئیں گے، بلکہ یہ صحیح معنوں میں اسلامی اور خوشحال ملک بھی بن سکے گا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے جس طرح سے عام آدمی کی بات کی اور عام آدمی کے مسائل کے اوپر بات کی، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم مزید بھی چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی کوئی نشست ہو جس میں عام آدمی کے مسائل کی بات ہو. ناظرین، آپ سن رہے تھے ضیاء الدین انصاری صاحب کو، امیر جماعت اسلامی لاہور ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اور کیا آپ کے علاقوں میں جو عوامی نمائندے ہیں وہ مسائل حل کر رہے ہیں یا صرف نعروں کی حد تک ہی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کیا.